से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नसर हम मुकम्मल कर चुके हैं और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कुरान के बिल्कुल आखिरी यानी मुसहफ के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आई है और मिशन की तकमील की भी हमें बिशारत यहीं पे मिल गई है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिद्दोजहद है वो बिल्कुल इंसानी सतह पे हुई और एक इनकलाब उन्होंने बर्पा करके दिखाया। अल्लाह ताला हमारे रसूल का उसवा हमें भी नसीब करे, आमीन। और तो जहाँ पे अल्लाह के रसूल को कामयाबी और कामरानी मिली वहां पे उनके दुश्मन का क्या हाल हुआ वो देखते हैं। सूरह लहब है। अल्लाह के नाम से जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आप देखिए सूरत ही लहब, अबू लहब के नाम पे ये सूरत है। असल में इसका नाम अब्दुल उज्जा था। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, हमसाया करीबी। और ये है कि दुश्मन सबसे बड़ा। और इसकी बीवी भी उम्मे जमील जो कि अबू सुफियान की बहन, वो रसूल सल्लम के लिए खुद जाती थी जंगल में और कांटे चुन के लाती थी, उनके रास्ते में बिछाती थी। ऊपर हम मैंने आपको एक बात भी बताई है कि रसूल सल्लम से कैसे मुखातिब होती थी जब फतरतुल वही का वक्त था। और दूसरी बात यह है कि इनके दो बेटे थे, अतबा और अतीबा, और उनके साथ रसूल सल्लम की दो साहबजादियों का निकाह हुआ था। जब रसूल सल्लम ने बासत का ऐलान किया तो उन्होंने दुश्मनी में आके अपने बेटों से कहा कि उनको दोनों को तलाक दे दें। तो कभी हम सोचें कि हमारे रसूल की स्ट्रगल किस लेवल की है, ये पर्सनल लाइफ में भी उनको किस किस तरीके के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा है इस जद्दोजहद के अंदर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। टूट गए अबू लहब के हाथ और वो नामुराद हो गया। यानी जो भी जितनी कोशिशें की हैं अपने मकसद में नाकाम हुआ और मुकाबले में आजिज आ गया। नाम लेकर जिक्र किया गया है, क्यों? करप्ट इंसान था। जैसे पहले बात हुई, बैतुल माल का निगरान था, लेकिन चैरिटी की सारी रकूम अपनी जेब में डाला करता था। अपने जमाने का कारून था। रसूल की दावत को इसलिए झुटलाया कि कहीं इसको अपनी ये मसनद ना छोड़नी पड़ जाए। माल, माल की मोहब्बत। उसका माल जो कुछ उसने कमाया था उसके कुछ काम नहीं आया। सयस्ला नारन जाता लहब, वो जरूर शोला जन आग में डाला जाएगा। ये खुद भी सुर्खो सफेद था और चेहरे पे सफेदी और सुर्खी दोनों थी, ऐसे दमकता था शोले की तरह। और आप देखें कि आखिर में भी वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो शोला जन आग में डाला जाएगा। उसके साथ उसकी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली, और उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। एक हार पहना करती थी, बड़ा पसंद था उसको। और कहती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मुखालफत में तो मैं ये हार भी कुर्बान कर सकती हूँ, बेच सकती हूँ उसको। तो दोनों मियाँ बीवी ने शदीद दुश्मनी की। और ये है कि कोई कसर नहीं छोड़ी इन दोनों ने। तो जब हक का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हुआ और बातिल नामुराद हुआ, और बातिल तो होता ही मिटने के लिए है, और कलिमा सिर्फ रब का ही बुलंद होता है इस दुनिया में, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। कौन सा है कलमा? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आगे जो सूरत है हमारी सूरह इखलास है, इसको सुलुसुल कुरान भी कहा जाता है। तो सुलुसुल कुरान यानी कुरान का ये दो तिहाई हिस्सा बन जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो समझते हैं कि इसको 3 दफा पढ़ लें तो कुरान पाक खत्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। असल में तो इसका जो मौजू है वो तौहीद है, और कुरान का बेशतर हिस्सा जो है वो तौहीद ही से बहस करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए, कहो, ऐलान कर दो। वही वाली बात जो पहले आई थी, हर शख्स जान ले, किसी को कोई शक और शुबा ना रहे, वो अल्लाह है यकता, एक, अकेला। तो सिर्फ मुशरिकीन को नहीं बल्कि अहले किताब को भी सुनाई जा रही है ये बात। आगे अल्लाह समद। समद होती है चट्टान, चट्टान जो सहारा देती है। आमतौर पर इसका तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह बेनियाज है, लेकिन असल में इसका तर्जुमा यही बनता है कि अल्लाह ताला सबके साथ है और सब उसके मोहताज हैं। क्योंकि अगर ये हो कि वो बेनियाज है तो बेनियाजी का एक दिल में कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि वो शायद अलग है और उसको बंदों की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो है तो अलग, वो है तो वाहिद यकता, लेकिन वो बंदों की खबरगिरी करने वाला है। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। यानी ये जो यहूद नसारा के भी अकायद थे कि उसकी औलाद है, तो ये सारों की नेगेट तरदीद की गई है। और वो भी किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से ही है और कोई उसका हमसर नहीं है। यानी अजली और अबदी है, सब उसी के मोहताज हैं। हर चीज उसके हुक्म से वजूद में आती है और सबकी पनाह का सहारा वो रब है एक,
اور اس کے بارے میں جو صفات ہیں یہ پوری شرک کی نفی کرنے والی ہیں، کیونکہ مشرکین جو ہیں، ایک تو مشرکین میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا جیسے میں نے ذکر کیا، باقی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں، گریک مائتھولوجی کو دیکھیں، ہندو مائتھولوجی کو دیکھیں، رومن مائتھولوجی کی بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی، ملٹیپل گاڈس کا کانسیپٹ ہے، تو ان سب کے اوپر یہاں پہ وہ ڈالی گئی ہے، یعنی اس سب کو، سارے کانسیپٹ کو رد کیا گیا ہے یہاں پہ۔ سو توحید کی چونکہ بات ہوئی تو توحید کے پاسبان کے طور پر آخری دو صورتیں معوذتین ہیں، جس میں تمام آفتوں سے بندوں کو اپنے رب کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں نمودار ہونے والے رب سے۔ فلک کا ترجمہ ویسے صبح کا کیا جاتا ہے، اصل میں فلک کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کوئی بھی چیز پھٹتی ہے تو اس میں سے کچھ چیز جب نکلتی ہے، تو جیسے دانا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، پانی پہاڑوں پتھروں کو پھاڑ کے نکلتا ہے، بچہ رحم مادر کا منہ پھاڑ کے نکلتا ہے، انڈا پھٹتا ہے تو چوزا باہر آتا ہے، تو یہ ساری تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی، تو معنی میں وسعت ہے اس کے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں نمودار ہونے والے رب کی، یا نمودار کرنے والے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تخلیق کا مالک وہی ہے، یعنی اسی خالق کی پناہ مانگنا بہتر ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی تخلیق میں سے شر کے کون سے پہلو ہیں اور خیر کے کون سے پہلو ہیں، اور ان جو شر کے پہلو ہیں ان سے پھر کس طریقے سے بچا جائے۔ اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، تو یہاں پہ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے نا وہ متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے، صرف دن ہی نہیں رہتا، رات بھی آ جاتی ہے۔ جہاں رات راحت کا باعث ہے وہاں اس میں ایسے عوامل بھی ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ جرائم زیادہ تر رات کے وقت ہوتے ہیں، جادو ٹونے اور اس طرح کی جو مجرمانہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ ہوتی ہیں جب اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ ہے کہ جادو ٹونے کے شر سے بھی بچانے والی ہیں یہ معوذتین، اور حفاظت کرنے کے لیے بھی دونوں صورتیں، اور صبح اور شام کے اذکار میں بھی شامل ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی جو دو سنتیں ادا کرتے تھے اس میں بھی دونوں رکعتوں میں فلق اور ناس پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑ گئے، رحلت قریب تھی ان کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ معوذتین پڑھتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے اپنے ہی ہاتھوں پہ پھونک مارتی تھی اور ان کے اپنے ہی ہاتھوں کو حصول برکت کے لیے ان کی باڈی کے اوپر پھیرا کرتی تھی۔ سو گروہ میں پڑنے والی یعنی جادو کے شر سے، حاسدوں کے شر سے، حسد کی بنا پہ نقصان ہوتا ہے، حسد کی بنا پہ جو ہے وہ لوگ جادو ٹونے بھی کرتے ہیں۔ جادو کیا ہے؟ شارٹ کٹ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ میری جو میں چاہتا ہوں وہ فوراً ہو جائے تو اس راستے کی طرف جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ اللہ سے مایوسی کا اعلان کرتا ہے، جو کہ توحید کے منافی ایک چیز ہے۔ سو the last سورہ، سورہ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ تو تین صفات الہی کے واسطے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ کیا؟ رب، ملک، الہ۔ رب کون ہے؟ جو خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو کہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے، ہمیں بخشنے والا ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ملک۔ ملک کون ہے؟ بادشاہ، ساری بادشاہت کا بادشاہ۔ اور الہ کون ہے؟ وہ معبود جو عبادت کے لائق ہو، جس کی محبت کے ساتھ عبادت کی جائے، یعنی اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ اس کو تینوں حالتوں میں مانا جائے، اور یہ ہے کہ وہی اس کے اہل ہے کہ بندے مشکل میں پھر اس کو پکاریں۔ اس کی صفات ہمیں یہ بات بتا رہی ہیں۔ کس چیز کی پناہ ہے؟ آپ کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اب یہ کون ہے اس کا نام تو نہیں بتایا، لیکن وسوسہ کون ڈالتا ہے اور پلٹ پلٹ کر کون آتا ہے جو اپنی دھن کا پکا ہے؟ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے۔
زندگی میں صبح و شام، آگے پیچھے دائیں بائیں، کہیں سے نہیں رکتا، موت کے وقت تک انسان کا پیچھا کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یہ ایک ہی ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور اس کی رسائی چونکہ دلوں تک دی گئی ہے، جس میں وہ وسوسے پھونک رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ یعنی اس کی برادری بھی یہی کام کرتی ہے، وہ بھی اسی کے مشن پر ہے جو کہ ابلیس کا مشن ہے، اور اس کی برادری صرف جنوں تک، خود تو وہ جن ہے جیسے ہمیں قرآن سے معلوم ہوا، لیکن اس کے جو لوگ ہیں جو اس کی لشکروں میں شامل ہیں وہ انسان بھی موجود ہیں۔ سو ہمارا قرآن الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ دعا کر لیتے ہیں ختم القرآن کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وَجَعَلْهُ لَنَا حُجَّةً یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری قبروں میں وحشت سے بچا۔ اے اللہ، ہم پر اس قرآن عظیم کے ذریعے رحم فرما، اس کو ہماری زندگیوں میں امام، نور اور رہنما اور رحمت بنا دے۔ اے رب ہمیں یاد دلا دے وہ جو ہم بھول جائیں، اور ہماری جہالت کو دور کر کے ہمیں علم عطا فرما، اور ہمیں اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما صبح و شام، اور اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ اے آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔